السلام علیکم۔ بات سب سے پہلے تو یہ کہ میں بڑا خفا ہوں تم سے بہت زیادہ، کیونکہ میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی اور ہم یہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ ایک دوسرے کی ویڈیوز کو جو ہے وہ اپنا بیس پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو میں نے جو ویڈیو بنائی وہ انتہائی ایموشنل تھی، اس میں کئی ٹاپکس تھے جن پہ بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کے بدلے میں مجھے انٹروڈیوس کروایا طلحہ انجم سے۔ میں نے طلحہ انجم کو میں نے کہا کہ چلے میں نے ویڈیو بنانی ہے، میں نے تو پہلے نام نہیں سنا تھا، میں نے کہا چلو میں نے ویڈیو بنانی ہے تو میں اس کو سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ایک گانا اس کا سنا، آدھا سن سکا، اور اس آدھے گانے سے بھی جو میری سمع خراشی ہوئی میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تم اپنی معذرت جو ہے وہ ریکارڈ کرواؤ۔ آ، تو اچھا، تو پہلی بات جو تم نے کی کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ایلیٹ کلاس ہے، اور ایلیٹ کلاس کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے اس کا اسی کا رسپانس دینا ہے نا۔ تو ایلیٹ کلاس کیوں ہے وہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تقریباً 30%، اب یہ میرا گیس ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ 30% لوگ تو ایسے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ چلیں 20% لگا لیں یا 25% لگا لیں، کہ جو کہ میوزک ویسے ہی حرام ہے، ٹھیک ہے، میوزک سننا ہی نہیں چاہیے، اور میجورٹی ان لوگوں کی مڈل کلاس میں آتی ہے، یا کہہ لیں کہ جو ہے وہ مڈل کلاس سے نیچے۔ تو اب وہ لوگ تو ویسے نہیں جائیں گے، نمبر ایک چیز۔ نمبر دو، اگر کوئی مڈل کلاس کا بندہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میرا نہیں خیال کہ، یا میرا نہیں خیال کہ میں طلحہ انجم کو سننے کے لیے 2,000 روپیہ خرچ کروں گا، رائٹ؟ تو جو تم وہاں کنسرٹس وغیرہ میں دیکھتے ہو لوگ، تو وہ آف کورس وہ ایلیٹ کلاس ہی ہوگی۔ اب ایلیٹ کو بھی تو ڈیفائن کرنا مشکل ہے نا، اب آیا کہ وہ وزیروں مشیروں کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ سمپل ایک مڈل کلاس کے، کہہ لیں کہ مڈل کلاس سے یعنی کہ اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو انہیں تم ایلیٹ کہہ رہے ہو۔ اینی ویز، ایک تو یہ تھا کہ وہ ظاہری سی بات ہے، اگر کوئی 2,000 خرچ کر کے، جس کے اندر وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ سننے کے لیے طلحہ انجم کو سننے کے لیے وہ 2,000 خرچ کرے، تو آف کورس وہ ایلیٹ ہی ہوگا، وہ کوئی عام بندہ تو وہ جائے۔ اگر اب ظاہری سی بات ہے، عاطف اسلم لیٹ سے بڑا نام ہے، وہ آتا ہے تو بندہ، کوئی ایک نارمل بندہ بھی خرچ کر لیتا ہے کہ اتنے پیسے کے، خیر ہے، تو وہاں آپ کو شاید وہ لوگ بھی مل جائیں جو کہ مطلب اتنے ایلیٹ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ طلحہ انجم کو سننے کے لیے واقعی آپ کو ایلیٹ ہونا پڑے گا۔ نمبر دو بات تم نے یہ کی کہ وہ کنیکٹ کس طرح کرتے ہیں، وہ جو زندگی کی بات کرتا ہے، اور کبھی زندگی میں مشکلات ہیں، یا وہ کرکٹ کی بات کرتا ہے کہ ہم گلیوں میں کھیلتے ہیں تو وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تم نے گانا ایک سنا ہے، تم نے نہیں سنا، پسوڑی؟ پسوڑی جو ہے وہ بڑا مشہور گانا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اسے سن رہا ہے، اور بار بار سن رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے خود وہ بذات خود بڑا اچھا گانا لگا، بڑا خوبصورت، اس میں جو لیرکس بھی اچھے ہیں، اس کا جو انداز ہے، جو آواز ہے، جو میوزک ہے، جو آرٹسٹ ہیں، سارے سب کچھ خوبصورت ہے، اوکے۔ لیکن اس کے باوجود تم دیکھو کہ لوگوں کو پسوڑی لفظ کا مطلب نہیں پتا۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو، بات ہوئی ہماری، ان کو لفظ پسوڑی کا نہیں پتا، جو کہ ان وے گانے کا مین تھیم ہے، یا لیٹ سے ٹائٹل ہے گانے کا، لیکن ان کو نہیں پتا، لیکن وہ سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ لوگ عام طور پہ لیرکس پہ غور نہیں کرتے، جس طرح دوسری زبانوں کے گانے، اسپینش گانے بڑے مشہور ہوتے ہیں، اٹالین گانے بڑے مشہور ہوتے ہیں، تو لوگ انہیں سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ادھر طلحہ انجم کی آواز پہ جھوم رہے ہیں ایسے ویسے، وہ لیرکس پہ فوکس کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کی، اور میوزک جو ہے وہ ان اے وے ایک، اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ کوئی اپنا یہ کوئی بری بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ سپرفیشل ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ شاید واقعی لیرکس کو سنتے ہیں، جیسا کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں اگر کسی دوسری زبان میں کوئی گانا سنتا ہوں، جیسا کہ بیلا چاؤ اس کی بڑی زبردست اگزامپل ہے، تو مجھے وہ گانا بڑا اچھا لگا، وہ اس کا جو میوزک وغیرہ ہے، اس کی آواز وغیرہ، تو میں اسے انجوائے نہیں کر پا رہا تھا، میں نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی، اسے میں نے یاد کیا ان اے وے کہ اچھا یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، تو اس کے بعد میں نے اسے سننا شروع کیا۔ اسی طرح من آمد ہم، یہ ایک پرشین سانگ ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور میں نے اس کے میننگ دیکھے، اور پھر اس کے بعد میں اسے صحیح معنوں میں انجوائے کرتا ہوں۔ اسی طرح پسوڑی کے کیس میں بھی میں نے، کیونکہ وہ پنجابی میں تھا، کچھ لفظ ایسے تھے جو مجھے نہیں سمجھ آ رہے تھے، گو کہ میں پنجابی ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہماری زبان، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اینی ویز، تو میں نے انہیں دیکھا، یہ میرا کیس۔ لیکن کچھ لوگ انہیں جنرلی میوزک وہ دیکھتے ہیں اور چیزیں اس طرح، اور وہ بس ریپیٹ کرتے ہیں، اور یہ اٹس ٹوٹلی فائن، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میوزک جو ہے وہ ہماری جمالیاتی حس جو ہے اس کی تسکین کا ایک ذریعہ ہے، رائٹ؟ اور وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے،
وہ کچھ لوگ ریپس وغیرہ سنتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کلاسک میوزک سنتے ہیں، تو یہ ڈفر کرتی ہے نا، جس طرح کے سینس آف ہیومر ہے، کچھ لوگ بڑا ویئرڈ بڑا ڈارک ہیومر پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ سمپل جو ہے وہ جوک شوک فنی اسٹیج ڈرامہ دیکھ لیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اسی طرح جو ہے وہ چیزیں ڈفرینٹ کرتی ہیں. اور پھر میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ جو وہاں پہ وہ طلحہ انجم کی آواز پہ وہ جو کہہ لو کہ ناچتے ہیں یا وہ اسے گنگناتے ہیں، وہ انہیں کوئی پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں سچ. ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب اسی طرح یہاں پہ بات آ جاتی ہے تھوڑی سی، میں کسی اور ڈائریکشن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح شاعری ہے، تو شاعری بھی ان اے وے آپ کی ایک استھیٹک سینس ہے اس کی تسکین کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں شعر ہے تو اس میں شعریت ہوتی ہے، اس میں اس کی بحر ہوتی ہے، اس کو آپ اس کو دیکھتے ہو، اس طرح آپ انجوائے کرتے ہو، رائٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے مطلب کو سمجھو، ڈپینڈز آن یو. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے. مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں شاعری وغیرہ کافی کافی میں پڑھتا رہتا ہوں. تو عام طور پہ اگر کوئی عام شاعر ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، یا کوئی مشہور نہیں ہے، یا سمپل مشہور بھی ہے تو اس کی کوئی اس کے اندر اس کا وہ کوئی وزن نہیں ہے اس کے شعروں میں، تو میں وہ پڑھ لیتا ہوں. اور اگر وہ کوئی بات کرتا ہے ایسی جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. سمپل یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ یار اچھا یہ کیا، ممکن ہے کہ وہ کوئی بڑی بات کر رہا ہو، لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، خیر ہے. اس کے برعکس اگر کوئی فیض کا شعر ہو، کوئی غالب کا شعر ہو، تو میں اگر وہ مجھے سمجھ نہ آئے تو میں بڑا اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ کیا انہوں نے کیا بات کی ہے. مجھے سینس نہیں بن رہی، ٹوٹلی کمپلیٹلی مجھے سینس نہیں بن رہی، لیکن میں پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہوں بار بار کہ یار یہ کیوں ایسا اس نے کہا، تو کیوں کہا، کوئی نہ کوئی تو پیچھے ریزن ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس نے کہا ہوگا. جیسا کہ فیض کا ایک شعر ہے کہ شعر میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس کا شعر ہے: عشق دل میں رہے تو رسوا ہو، لب پہ آئے تو راز ہو جائے. اب جو نہیں کہ عشق ہم عام طور پہ چھپاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ عشق دل میں رہے تو رسوا. اب میں نے یہ شعر میں نے لکھا ہوا ہے، میں نے کئیوں سے پوچھا ہے، اپنے دوستوں سے، ٹیچر سے، کسی کو مطلب میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوا ایکسپلینیشن سے، اور ابھی تک میرے مائنڈ میں یہ شعر ہے کہ یار اس کا کیا مطلب. تو یہ ایک طرح سے انکنڈیشنل لو ہے کہ آپ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اپنی شاید انہوں نے کوئی ایم ہی انہوں نے لکھ دیا ہو نا، مطلب کوئی خیال ہے کہ رائمنگ شائمنگ جوڑنے کے لیے انہوں نے لکھ دیا ہو، ایک ذہن میں خیال آیا انہوں نے لکھ دیا، اس کے پیچھے واقعی کوئی سینس نہیں بن رہی، لیکن وہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ کیوں ایسا. تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تمہاری ویڈیو کے جواب میں کہ چلو خیر ہے، تم نے بات اگر تم نے اس کے بارے میں سوچا تو کوئی نہ کوئی آف کورس ریزن ہوگی، اور کوئی نہ کوئی اور میں اس میں بھی انٹرسٹ کیونکہ تم نے یہ کیوں سوچا، رائٹ. تو ایک طرح سے انکنڈیشنل لو کی میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھو اگین میں نے تمہیں کتنا مزے کا ٹاپک دے دیا، انکنڈیشنل لو، لیکن تم کیا کرو گے؟ تم جو ہے وہ سدھو موسے والے سے مجھے انٹروڈیوس کرواؤ گے اس کے جواب میں. اگر تم اس پہ بھی ویڈیو بناتے ہو تو میں اس پہ بھی تمہیں جو ہے وہ اس کا بھی جواب تمہیں دوں گا. لیکن خیر میں تمہیں ایک یہاں سے میں جب اس ویڈیو کے بارے میں یا اس آئیڈیا کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بڑی امپورٹنٹ ایک کویسچن ابھرا جس پہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس چیز کا خطرہ ہے کہ تم سدھو موسے والے پہ ویڈیو نہ بنا دو، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤ کہ جو سینس ہے، جو ہم نے بات کی سینس آف ہیومر کی، یا ہم نے یہ استھیٹک سینس میں نے کہا. اب دیکھیں کچھ لوگ وسیع شاہ کو بھی پسند کرتے ہیں، علی زریون بھی کافی مشہور شاعر ہے، تہذیب حافظ کو بھی پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی بھائی جس طرح میں نے ویڈیو میں بات کی ہے کہ بھائی ان کی جو سینس آف ان کی جو استھیٹک سینس ہے وہ انہیں اس طرف لے کے جاتی ہے، یا ان کا ٹیسٹ یہ ہے. لیٹ سے پچھلے دنوں میں جو ہے وہ دا آفس دیکھ رہا تھا. دا آفس ہم دونوں دیکھ رہے ہیں، بڑا مزے کا وہ کہیں کہ سیزن ہے، اور اس میں ہیومر بڑا ڈارک ہے اور بڑا وہ زبردست ہیومر میں کہوں گا. اب میرا ایک دوست ہے تو وہ بلبلے دیکھ رہا تھا اس وقت، تو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھو یار کہ کیا بچوں والی بات. اب بلبلے تم نے شاید دیکھا ہو، ایک پاکستانی ایک نامہ ہے، اور انتہائی فضول قسم کی، اس میں کہوں گا کہ فضول قسم کی، میں محتاط ہونا چاہتا ہوں اس حوالے سے. تو یہی کویشچن تم سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کیا ہے، ہم اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ میں سوال بھی اچھے طریقے سے نہیں رکھ سکا، لیکن تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے کیا سوال تم سے پوچھا ہے.
جیسے کہ ایک آرٹ پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک بندے نے کتاب لکھی ہے بالکل خالی ہے لیٹ سے، اور وہ اسے آرٹ کہہ رہا ہے، تو آیا کہ وہ آرٹ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا جواب آئی ایکسپیکٹ کہ تم جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں بتاؤ گے. لیکن اگین اگر تم سدھو موسے والے پہ بھی ویڈیو بنا دیتے ہو تو بھائی ہماری طرف سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کا جواب پراپرلی دیں گے. اوکے، اللہ حافظ.